کراچی انتظامیہ ڈیری مافیا کے سامنے بے بس، کراچی والوں کے لیے مہنگائی کا نیا طوفان، دودھ 10 روپے لیٹر مہنگا۔ کمشنر کراچی نے ڈیری فارمرز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، سرکاری قیمت 170 سے بڑھا کر 180 روپے ہو گئی۔ اکتوبر میں بھی دودھ کی سرکاری قیمت 50 روپے لیٹر بڑھائی گئی تھی۔ مہنگائی کے مارے شہریوں کا دودھ کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ۔ پیاز دیکھ لو 200 روپے کلو، دودھ دیکھ لو 180 روپے کلو، کیسے نکلے گا؟ بس اللہ عافیق ہے۔ یہ تو ہر چیز ہی بڑھ رہی ہے، صرف دودھ کو وہ نہیں ہے، یہ حکومت ہے بس کیا کر رہی ہے ہمیں اللہ جانے، ہم غریب اس بندے پس رہے ہیں۔ یہ تو واقعی میں مہنگائی تو بہت بڑھ رہی ہے۔ دیکھو حالانکہ آج 10 روپے پیٹرول سستا بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر بھی 10 روپے دودھ بڑھ گیا اس کے اوپر۔ یہ تو صرف ٹریلر، فلم ابھی باقی ہے۔ کراچی ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا مئی میں دودھ کی قیمت 250 روپے لیٹر کرنے کا عندیہ۔ صدر مبشر قدیر کہتے ہیں دودھ کی پیداواری لاگت 200 روپے لیٹر سے بڑھ گئی۔ 1 ماہ بعد پھر دودھ کی قیمتوں کے بارے میں اجلاس بلایا جائے گا۔ کل سے جو کراچی میں شہریوں کو دودھ ملے گا خالص، وہ 180 روپے لیٹر ملے گا۔ مزید 1 مہینے کے بعد دوبارہ کمشنر کراچی سے ہم بیٹھیں گے، زمینی عقائد کو دیکھتے ہوئے دودھ کا جو ہے نیا نوٹیفیکیشن۔ دودھ کے بعد چاول کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ 1 ماہ میں چاول کی قیمت میں 15 سے 70 روپے فی کلو تک کا اضافہ۔ سپر باسمتی چاول 250 سے بڑھ کر 320 روپے کلو تک میں فروخت ہونے لگا۔ سیلا چاول 30 روپے اضافے سے 220 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو چاول جو پرانا اس وقت مہنگا ہے، نیا پھر بھی 30 روپے کم ہے، سستا ہے، اور نیا چاول میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے۔ جو 70 روپے چاول بڑا ہے تو وہ پرانا بڑا ہے۔ ہم عوام کے لیے وہ کچھ ذرا سوچیں کہ ان کے مستقبل کیسے ہوگی، وہ آگے جا کے پھر کیا کریں گے۔ جب ہم کام کر کے بھی اپنا اخراجات کو پورا نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم اس سے آگے ہماری کیا راستہ ہے کوئی۔ مسافروں، راہگیروں اور شہریوں کے لیے ٹوائلٹ کی سہولت قائم کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں 400 نئے پبلک ٹوائلٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ مارکیٹ، پارکس اور بس اسٹاپس پر ٹوائلٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ٹوائلٹس کی تعمیر کے لیے سول سوسائٹی اور غیر سرکاری ادارے تعاون کریں گے۔ شہر کے پیڈسٹرین برج کی مرمت اور دیکھ بھال کا فیصلہ، گورنر نے جلد مرمت کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ کراچی کی پہچان ایمبرس مارکیٹ کی تزئین و آرائش کا کام بھی تیزی سے جاری۔ گورنر سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کا مارکیٹ کا دورہ۔ کامران خان ٹسوری نے کہا کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا کر دم لیں گے۔ نشے کے عادی افراد سے کراچی کے پل بھی نہ بچ سکے، پل پر لگی حفاظتی باڑ بھی غیر محفوظ۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کو ملانے والے پل کی حفاظتی باڑ توڑ دی گئی۔ ملزمان حفاظتی پلرز توڑ کر سریا نکال کر لے گئے۔ حفاظتی جنگلہ نہ ہونے سے بڑے حادثے کا خدشہ۔ 21 سالہ بلال کے قتل کے خلاف NED یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج، اسٹریٹ کرائمز کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی بھی مظاہرے میں شرکت، کہا شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حافظ نعیم کا کل 24 مقامات پر یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ PTI رہنما خرم شیر زمان کی مقتول بلال کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ہماری دعائیں ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ میں آج یہاں پہ عمران خان اپنے چیئرمین کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر آیا ہوں۔ ان کی والدہ کے لیے بھی میں نے پیغام دیا ہے اور ان کے لیے بھی دیا، اور ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمت ہے، جب تک ہم بلال کے لیے، ان تمام ایسے واقعات کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، انتظامات مکمل۔ کراچی کے 4995 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس اور حساس قرار۔ کراچی کے 1307 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار۔ 37,532 پولیس افسران ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ دستاویزات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن، تمام پارٹیاں متحرک، امیدواروں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ ووٹر سے میل ملاقاتیں، کئی وعدے، کئی دعوے، امیدوار ووٹرز کو رام کرنے کے لیے سرگرم۔ صدر ٹاؤن UC10 میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے لیے امیدوار شراز سواتی اور وائس چیئرمین کے امیدوار ضیاء آفریدی بھی جیت کے لیے پرعزم۔ کہا پیپلز پارٹی نے عوام کو کروڑوں کے منصوبے دیے۔ ہجرت کالونی میں سیوریج مسائل حل کرنے کا دعویٰ۔
گیس کا بھی مسئلہ ہے اور جو ہے الیکٹرک کا بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم ترجیحی بنیادوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے نا انشاءاللہ آنے والے ہم تو کہیں گے کہ جلد سے جلد انتخابات کرائے جائیں, کیونکہ بلدیات کا ہونا ایک ضروری ہے کہ جو چھوٹے مسئلے مسائل آپ کی یونین کونسل ہی اسے حل کر سکتی ہے. جماعت اسلامی بھی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پرجوش, نامزد امیدوار انتخابی سرگرمیوں میں مصروف. سعدی ٹاؤن سے جماعت اسلامی کے امیدوار احمد یاسر کا بھی جیت کر عوامی مسائل حل کرنے کا وعدہ. لوگوں کے کافی حد تک مسائل کو حل کیا جائے. روڈز کے حوالے سے معاملات ہیں جو کہ بہت زیادہ خراب ہیں, پانی کے معاملات ہیں, سیوریج کے معاملات ہیں. یہ بیسک چیزیں ہیں جس سے اس وقت کراچی محروم ہے. تو انشاءاللہ امید ہے حافظ نعیم صاحب کے میئرشپ کے اندر ہم اس کام کو ضرور پورا کریں گے. میئر کے لیے تحریک انصاف کا امیدوار کون ہوگا؟ اردو بولنے والا میئر پی ٹی آئی کارکنوں کی اولین ترجیح. خرم شیر زمان کو امیدوار نہ بنانے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا. انتخابات سے قبل میئر کے امیدوار کے اعلان سے پارٹی میں بغاوت کا خدشہ. ذرائع کے مطابق فردوس شمیم نقوی دوڑ سے باہر, اشرف قریشی میئر کی دوڑ میں شامل. مرتضی وہاب کا بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی حقانی چوک آمد. ڈی ایم سی جنوبی کے تحت اسکول کا افتتاح کیا. کہا 1 سال میں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے کام کر کے دکھایا. پارک سے تجاوزات اور چائنا کٹنگ کا خاتمہ کیا. دعا بھٹو کی اپنے شوہر حلیم عادل شیخ سے صلح ہو گئی. پی ٹی آئی کی رکن سندھ اسمبلی دعا بھٹو کی طویل عرصے بعد سندھ اسمبلی اجلاس میں شرکت. دعا بھٹو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ایوان میں پہنچی. دعا حلیم عادل شیخ کی میڈیا سے گفتگو کے دوران بھی ان کے ہمراہ موجود تھی. تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک. پی ٹی آئی کی سی ویو نشان پاکستان پارک پر ریلی. اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کی شرکت. ریلی میں آفتاب صدیقی, خرم شیر زمان, شہزاد قریشی اور دیگر کی شرکت. کارکنوں کی نعرے بازی, فوری الیکشن کروانے کا مطالبہ. وارنگی سیکٹر 51 بی اور سی مسائل کا گڑھ. مرکزی سڑک برسوں سے تباہ, کچی گلیاں گٹر کے پانی سے بھری ہوئی ہیں. سڑک سے منسلک مرکزی نالے پر تجاوزات کی بھرمار, برسوں سے صفائی نہیں ہوئی. شہریوں کا ہر وقت دھول مٹی اور گرد و غبار کا شکوہ. کہا صبح اور شام کے اوقات میں بدترین ٹریفک جیم اور حادثات روز کا معمول ہے. جب زیادہ ہو جاتا ہے کہ 4 بجے 5 بجے کے بعد تو پریشانی ہوتی ہے. اتنا دھول اتنا سب دکانوں میں آتا ہے کہ صفائی 2-2 3-3 دفعہ کرنا پڑتی ہے. گلی کی تو ماشاءاللہ اس سے زیادہ بدتر حالات ہیں. چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں اور جگہ جگہ چیمبر بنے ہوئے ہیں, اور ذرا سا گٹر بھر جاتے ہیں تو چلنے کی بھی دشواری آ جاتی ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی نے دوہرا معیار اپنا لیا. ایس ایس جی سی نے کیپٹیو پاور کو گیس کی ترسیل 3.5 ماہ کے لیے بند کر دی. کمپنی خود گیس بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کر رہی ہے. صنعت کاروں نے ایس ایس جی سی کے اقدام کو ظلم قرار دے دیا. صنعت کاروں کا سوئی سدرن کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ. ایم ڈی سوئی سدرن کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی. یہ تو زیادتی ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو کہیں کہ بند کر دو, انڈسٹری کو کہیں کہ بند کر دو اور خود چلاؤ. یہ لیاری نرسنگ کالج کے طلباء کے خلاف ایک اور مقدمہ درج. مقدمے کے خلاف طلباء کا ڈی آئی جی ساؤتھ آفس کے سامنے مظاہرہ, نعرے بازی. کالج کی سابقہ پرنسپل کو گزشتہ روز محکمے کی جانب سے شو کاز دیا جا چکا. کراچی بار کے سالانہ انتخابات, کل ہوگا بڑا ٹاکرا. جنرل سیکرٹری کے امیدوار سید اسرار شاہ کے اعزاز میں خصوصی تقریب. شریک وکلاء کی انواع و اقسام کے کھانوں سے توازو کی گئی. جنرل سیکرٹری کی نشست پر سید اسرار شاہ اور وقار عالم عباسی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. کراچی پر ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے منفی اثرات. شہر میں روز بروز آلودگی کی شرح بڑھنے لگی. روشنیوں کے شہر پر آلودگی کے سائے گہرے ہونے لگے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی پہلے 10 نمبر میں برقرار. شہر میں آلودگی کی شرح 246 پارٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ. کم سے کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری. آلودگی کی بڑی وجہ ہیوی ٹریفک, پاور پلانٹس کا گندا ایندھن. ماہر ماحولیات یاسر حسین کہتے ہیں بجلی بنانے کے لیے پاور پلانٹس میں گندا ایندھن جلایا جاتا ہے. شہریوں نے بڑھتی فضائی آلودگی کی وجہ ترقیاتی کاموں کو قرار دیا. دھول مٹی کے باعث سانس, دمہ, الرجی جیسی بیماریاں بڑھنے لگیں. طبی ماہرین نے آلودگی سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا.
اس میں سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ٹریفک کا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ہے. اس میں اسی تعداد سے گاڑیاں اور سپلائی کے ٹرکس اور بڑے ٹریلر، اس کے علاوہ رکشہ، موٹر سائیکلز کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے اچھی. ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی غیر اخلاقی ویڈیو لیک کرنے کا معاملہ FIA نے دانیہ شاہ کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کر دیا. عدالتی وقت ختم ہونے کے باعث ریمانڈ کر لیا جائے گا. دانیہ شاہ کے خلاف ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی بیٹی نے شکایت درج کروائی تھی. محکمہ بلدیات سندھ میں مالی بے ضابطگیوں مبینہ کرپشن کا انکشاف. محکمہ بلدیات سندھ نے نوٹس لے لیا. مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور کرپشن میں ملوث افسران ریکارڈ سمیت طلب. تمام افسران پر اکاؤنٹ منجمد ہونے کے باوجود سرکاری خزانے کو ٹیکہ لگانے کا الزام. محکمہ اوقاف کی زمینوں کی غیر قانونی خرید و فروخت تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے پر آفس اسسٹنٹ ملازمت سے فارغ. عبدالشکور پر مزارات میں چندے کی رقم میں خرد برد کرنے کا الزام تھا. محکمہ اوقاف سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سوسائٹی کے انتخابات کا معاملہ شہری عدالت پہنچ گیا. دارالمان کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات کروانے سے متعلق درخواست کی سماعت. 2012 سے سوسائٹی کے الیکشن نہیں کروائے گئے. درخواست گزار کا موقف. سندھ ہائی کورٹ کا سیکرٹری کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو نوٹس. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے بھی جواب طلب کر لیا. کرسمس کی تقریبات کے حوالے سے ضلع شرقی کی انتظامیہ متحرک. چرچوں کے اطراف صفائی کے کام میں تیزی. فہیم خان کا کہنا تھا مسیحی برادری کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. گرجا گھروں کے اطراف روشنی اور تعمیر و مرمت کا کام بھی تیز. تمام ڈپارٹمنٹس کو وربل بھی اور تھرو لیٹرز کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ سراؤنڈنگ آف مقصد یہ ہے کہ چرچز میں لائٹوں کے انتظام کو بہتر کرے، روڈوں کی صورتحال کو چیک کرے. کافی مسئلے مسائل ان کے حل ہو چکے ہیں. 96 ہیں ٹوٹل DMC ایسٹ میں. ان کو چراغاں کیا جا رہا ہے، لائٹنگ کا کام شروع کیا جا رہا ہے. گلشن اقبال بلاک 4 میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس DG SBCS سندھ ہائی کورٹ میں پیش. بتائیں کون کون سا افسر غیر قانونی تعمیرات میں ملوث تھا. عدالت کا استفسار. اس کیس میں انکوائری کمیٹی بنا دی. DG کا جواب. عدالت کا 30 روز میں تمام غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم. آئندہ سماعت پر انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. ڈالر کی اڑان رک نہ سکی. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 14 پیسے کا اضافہ. انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے 85 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 234 روپے پر برقرار. یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 258 روپے کا ہو گیا. برطانوی پاؤنڈ 298 روپے پر برقرار. اماراتی درہم کی قدر 67 روپے 80 پیسے. سعودی ریال 64 روپے 80 پیسے پر برقرار. ادھر اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس 122 پوائنٹس اضافے سے 41,301 پر بند ہوا. آٹو سیکٹر ہو یا ٹیکسٹائل سب مشکلات میں پھنس گئے. ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ سے صنعت کار، تاجر، سرمایہ کار سب پریشان. پرنگی انڈسٹریل ایریا کے صنعت کار مشہود خان کہتے ہیں ڈالر کی قلت کی وجہ سے درآمدی خام مال کلیئر نہیں ہو رہا. انڈسٹری آگے کی پلاننگ نہیں کر پا رہی. سونا مہنگا ہونے کا ہر روز نیا ریکارڈ. 1 تولہ سونا 500 روپے مہنگا ہو کر 1,71,900 کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 1,47,367 روپے تک جا پہنچی. 1 تولہ چاندی 30 روپے کمی سے 1,960 روپے کی ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں سونا $4 فی اونس مہنگا. MQM کا خواتین کنونشن اتوار کو شیڈیول. نسرین جلیل کہتی ہیں گیس کا بحران تعلیم، امن و امان ہر چیز متاثر کر رہا ہے. ہم سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. بلدیاتی انتخابات بھی قریب ہیں. خواتین بھرپور جدوجہد کریں. شہری سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائیں.
محمد سہیل مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس. سہیل وندر مرحوم کے بھائی بیٹوں پیٹرن ان چیف آباد محسن شیخانی آباد کے اراکین کی شرکت. چیئرمین آباد الطاف تائی نے کہا سہیل وندر بھائی آباد کا اثاثہ تھے. بھائی اسلم وندر نے کہا ہم سے بڑھ کر آپ نے سہیل کا خیال رکھا. تعزیتی ریفرنس میں مولانا بشیر فاروقی نے دعا کروائی. کراچی پریس کلب میں سینئر صحافی عاجز جمالی کی والدہ کے لیے فاتحہ خوانی. خصوصی تقریب میں صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت. عاجز جمالی کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت. لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی. ورزش کریں تندرست و توانا رہیں. شہر قائد میں کورنگی جم خانہ کے نام سے ایک اور جم کا افتتاح ہو گیا. مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ اوقات مقرر. کلب مالک سید اطہر عباس کہتے ہیں ورزش جسمانی اور ذہنی امراض سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے.